میں کہنا یہ چاہوں گا نوجوانوں کو وہ محبت کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو کراس نہ کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک آپ کا بھی ہے۔ سیاست تو اپرچونٹی کا نام ہوتا ہے، اور اگر یہ جو رویے اختیار کیے گئے ہیں یہ یقیناً پوری قوم کو اس سے تکلیف ہوئی ہے۔ عمران صاحب بھی جو ہے وہ بات کرتے تھے ریاست مدینہ کی، لیکن ریاست مدینہ میں سود کا کاروبار ہو رہا تھا۔ سپریم کورٹ ایک لارجر بینچ کیوں نہیں بناتی، ایک فل کورٹ کیوں نہیں بناتی؟ اس ملک کے ساتھ مزید کیا کھلواڑ ہوگا کہ پاکستان کے GHQ کے اوپر حملہ ہوا ہے، پاکستان کے کور کمانڈر جناح ہاؤس کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ صاحب آپ نے ماضی میں ذکر کیا کہ دہشت گردی کے واقعات اور جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہیں، مودی یہودی، آخر ہماری نوجوان نسل کب تک ان چیزوں کے جو ہے رہے گی اس طرح سے؟ جو دہشت گردی کا بدترین واقعات تھے، کیا کہیں گے اس پہ؟ میں کہنا یہ چاہوں گا نوجوانوں کو وہ محبت کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو کراس نہ کریں۔ سیاسی جماعتوں کے کارکن اپنے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ محبت کریں، لیکن ملک پاکستان کے عنوان کے اوپر کسی سے کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ جو جماعت کا لیڈر یا جس جماعت کے ذمہ داران اپنے کارکنوں کو اس ملک کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کا یا نقصان پہنچانے کا کہہ رہے ہیں یا کہہ چکے ہیں، نوجوانوں سے میں بڑے درد کے ساتھ محبت کے ساتھ اپیل کروں گا وہ اس طرح کے اوپر ضرور نظر ثانی کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک آپ کا بھی ہے، اس کے لیے قربانیاں ہمارے والدین نے بھی دی، آپ کے بزرگوں نے بھی دی ہیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ادارے ہیں تو ہم ہیں۔ پاکستان کی فوج ہمیشہ ملک کی سرحدوں پہ کھڑے ہو کر کے راتوں کو، دنوں کو، دوپہر کو، گرمی میں، سردی میں جب پاکستان کی حفاظت کرتی ہے تو ان اداروں کو جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ پاکستان کا نقصان کرنا چاہتا ہے۔ نوجوانوں سے میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی منت سماجت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، خدا کے لیے اپنے انداز کے اوپر غور کریں، کسی کے اعلی کار بن کر کے ملک کا نقصان نہ کریں۔ یہاں پر ایک طرف یہ ہے کہ وہ جو والدین ہیں وہ اس وقت رو رہے ہیں، بچے پکڑے گئے ہیں، ان کے پیپر کئی ان کے مس ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب اب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بھی اس کی پوری ایویڈنس ہے کہ یہاں پر کون کس نے کروایا۔ آخر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں والدین کو بھی اپنی اولادوں کو سمجھانا چاہیے، جب بچے پکڑے جاتے ہیں تو والدین کے لیے پریشانیاں آیا کرتی ہیں، اس لیے والدین کو اپنی بچوں کو سمجھانا چاہیے، کسی غلط ہاتھ میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، نہ استعمال ہونے دیں، اس لیے کہ کل کا پچھتاوا پھر آپ پچھتاوے میں ہی رہیں گے، شاید آپ کی پریشانی کا کوئی حل نہ نکال سکیں۔ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ GIT بنائے، ہمارے پاس بھی پتہ لگ گیا تو ضرور بنانے چاہیے، مجھے اس سے اتفاق ہے، GIT بنا دینی چاہیے، وہ بھی ان لوگوں کے نام پیش کر دیں، دکھا دیں، اور گورنمنٹ بھی پیش کرے تاکہ قوم کو پتہ چلے محب وطن کون ہے اور غدار وطن کون ہے۔ عبداللہ گل صاحب، یہ جو اس وقت جو لوگ پکڑے جا چکے ہیں اس میں بہت سے نوجوان ہیں، آخر کب تک یہ نوجوان جو اسی طرح سے استعمال ہوتے رہیں گے؟ ہمارا مذہبی طبقہ دیکھ لیں، ہمارا نوجوان دیکھ لیں، ملک میں اس وقت نوجوانوں کے لیے کوئی چیز کوئی نہیں۔ اگر پاکستان نے اگر پروڈیوس کیا ہے تو صرف نوکر مڈل ایسٹ چل جائیں، جہاں چل جائیں، اور جو یہاں بچ گئے تو پھر وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی ثبوت ہے کون تھا، GIT بنائے۔ ساری صورتحال میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں جو ملکی حالات ہیں اس ٹائم پہ، جو نوجوان نسل خاص طور پہ جن کو اگر پابند سلاسل کیا ہوا ہے یا ان کے اوپر جو چارجز ہیں، گو کہ انہوں نے بہت غلط کیا مان لیا، لیکن جو 18 سال سے کم عمر ہے میرے خیال میں ان کے اوپر ان کی سرزنش کرنی چاہیے، سخت سرزنش کرنی چاہیے، لیکن ان کو اگر قید و بند کے اندر کیا جائے گا تو ایک بہت بڑا مستقبل جو ہے وہ میرے خیال میں کہیں گمراہ نہ ہو جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں۔ دوسری بات یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ریاست کو بچانا ہے یا سیاست کو بچانا ہے۔ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے جو ابھی جن ثبوتوں کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی بات کہی ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں، لیکن انہوں نے تو پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں توشہ خانہ کے حوالے سے انہوں نے کہا میں انگلینڈ میں بھی مقدمے کروں گا، میں دبئی میں بھی مقدمے کروں گا، میں پاکستان میں بھی کروں گا۔ ابھی تک تو پاکستان میں بھی نہیں ہوا، دبئی اور انگلینڈ تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ عمران خان صاحب ساری جماعتیں مل کر ان کے لیے اب یہ سنہری موقع ہے، شاید وہ اس پروپیگنڈا کو یا ان حقائق کو سامنے لا رہے ہیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے؟
دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ سیاست تو اپرچونٹی کا نام ہوتا ہے، اور اگر یہ جو رویے اختیار کیے گئے ہیں یہ یقیناً پوری قوم کو اس سے تکلیف ہوئی ہے، اور اگر سارے سیاستدان اکٹھے ہو رہے ہیں تو کیا ماضی میں نہیں ہوتا رہا؟ کوئی یہ انہونی پہلی دفعہ ہوئی ہے؟ اچھا، تو یعنی کہ یہ پھر اس کا مطلب ہے اسی طرح ہی چلتا رہے گا یہ سلسلہ آپ کا سیاست کا تب تک ایسے رکے گا نہیں جب تک کہ آپ قرآن اور سنت کی بالادستی کو آئینی طور پر قبول نہیں کرتے۔ آپ نے لکھا ہوا تو ہے لیکن قبول نہیں کیا، اس لیے آپ جو ہے عمران صاحب بھی جو ہے وہ بات کرتے تھے ریاست مدینہ کی، لیکن ریاست مدینہ میں سود کا کاروبار ہو رہا تھا، تو یہ کیسا مطلب جو ہے وہ تضاد تھا؟ تو میرا خیال ہے کہ جو ثبوت ہیں اگر عمران خان صاحب ہیں وہ لائیں، اگر حکومت کے پاس ہے ثبوت لائے۔ میں نے آج کے اجلاس میں یہاں یہی بات کی ہے کہ سپریم کورٹ ایک لارجر بینچ کیوں نہیں بناتی، ایک فل کورٹ کیوں نہیں بناتی؟ اور کیا ہوگا اس ملک کے ساتھ، مزید کیا کھلواڑ ہوگا کہ پاکستان کے GHQ کے اوپر حملہ ہوا ہے، پاکستان کے کور کمانڈر جناح ہاؤس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پاکستان کے ایئر بیسز کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پاکستان کے جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کو جلا دیا جاتا ہے، FC ہیڈ کوارٹر کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ بہت انف ہے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ فل بینچ بنائے اور تمام جو ہے وہ میرٹ کے اوپر رکھ کے تحقیقات کرائی جائیں، اور جو اس کے اندر جو میرے خیال میں جرمدار ہے، قصوروار ہے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، لیکن اگر کوئی بے قصور ہے تو اس کو باعزت بری ہونے کا عدالت میں بھی اور عوام میں بھی بھرپور موقع دینا چاہیے۔ یہ ہے کہ یہاں پر مودی اور یہودی جو لکھا ہوا تھا کہ سازش ہے، اس کے سارے پیچھے ریاستی ادارے اور یہ 5th جنریشن وار، یہ کب تک اس طرح سے چلتا رہے گا؟ آخر پاکستان کے نوجوان کب وہ سنہری دور دیکھیں گے جب ہمارے ساتھ والا جو ملک ہے اس وقت انڈیا، اس نے ایک ایسی گاڑی بنا دی ہے جو 800 کلومیٹر 15 منٹ چارجنگ کے بعد چلتی ہے؟ او بابا، ہم وہ کب دن دیکھیں گے؟ او بابا، خدا کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ انڈیا نے بنائی ہے، اور جرمن ٹیکنالوجی ہے، وہاں سے آئی ہے، انڈیا کے باپ کے پاس بھی اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی کب ہم شروع؟ میں گزارش کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ کیا 15 سال جو ایک نوزائیدہ بچہ تھا جس کا نام پاکستان، 15 سال نہیں ہوئے تھے، 1962 میں جرمنی جیسے ملک کو کروڑوں ڈالر قرضہ پاکستان نے دیا تھا۔ 1974 پاکستان کو 2 ٹکڑے بھی ہو گیا تھا، اس کے باوجود ہم ایشین اکنامک ٹائیگر تھے۔ اس ملک نے اچھا بھی ٹائم دیکھا، میری گزارش، اچھا بھی ٹائم دیکھا ہے، تھوڑا سا ابھی مشکلات آئی ہیں، پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ یار ایسی کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں، اپنی ترجیحات جو ہے وہ ہمیں ریاست پاکستان اور بالادستی قانون کے اوپر لانی پڑیں گی، اور آئین کے اندر اللہ کی حاکمیت کو قبول کر کے اس ملک کو صحیح معاملوں میں ایک اسلامی فلاحی خود مختار ریاست بنانا پڑے گا، تاکہ ہم کوئی بھی بیرونی ڈکٹیشن، آج جو ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ جب سائفر کا معاملہ آیا تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن آج جب 66 رکن کانگریس امریکن وہ لکھتے ہیں پاکستان میں باقاعدہ، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دبایا جائے، تو اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ میں سننا چاہوں گا کہ اس کے اوپر وہ بیرونی مداخلت کا لفظ کہتے ہیں یا نہیں۔ ہم بہت کوشش کریں گے کہ آپ کو عمران خان صاحب سے اس کا جواب بھی دے دے اپنے چینل کے تھرو۔ وہ میرے سوال کا جواب دینا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ عمران خان صاحب بالکل۔